بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تسمیت من سمی من اہل بدر فی الجامع۔ اس بخاری شریف میں، اس جامع میں، جو کہ اقوال رسول اور افعال رسول، احوال رسول، ایام رسول کو جو جامع ہے بخاری شریف، صحیح بخاری، اسی جامع میں اہل بدر میں سے جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ امام بخاری نے یہاں پر کچھ نام ذکر کیے اور وہ نام کی تعداد اگر دیکھی جائے تو صحابہ کرام کے 44 نام اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ذکر کیا، یعنی کل 45 نام امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیے۔ اس سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے لوگ تو بہت سارے ہیں، 313 ہیں، تو امام بخاری نے کل 45 نام کیوں ذکر کیے اور باقی کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ شبہ کوئی نہ کرے، کیونکہ امام بخاری نے اس اپنی صحیح بخاری میں جو احادیث ذکر کی ہیں، ان احادیث راویوں میں یا جن کا ذکر بخاری میں، اہل بدر میں سے جن کا ذکر بخاری میں آیا ہے، ان کے نام یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، تمام کے نام ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جیسے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان کا بھی ذکر یہاں پر نہیں ہے، ان کا بھی نام یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ امام بخاری صرف ان اصحاب بدر کا یہاں پر کر رہے ہیں، ان کا نام ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر بخاری میں آیا، اور وہ کل صحابہ کرام 44 کا ذکر کر رہے ہیں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، کل 45 لوگوں کے نام بخاری میں اہل بدر سے آئے ہیں۔ بخاری نے یہاں پر اہل بدر کے نام حروف تہجی کے اعتبار سے ذکر کیے، صحابہ کرام کے مراتب اور ان کے فضائل کے اعتبار سے نہیں کہ کون مرتبہ اور فضل بڑھ کر ہے تو اس کا نام پہلے ذکر کیا جائے، ایسا نہیں۔ حروف تہجی کے اعتبار سے سب سے پہلے جس کا نام حمزہ سے ہے، الف سے، تو اس کا نام پہلے ذکر کیا، پھر جس کا نام با سے ہے اس کا ذکر کیا، جس کا نام جیم سے ہے اس کا ذکر، جس کا نام ہا سے ہے اس کا ذکر کیا۔ اس طریقے سے حروف تہجی کے اعتبار سے امام بخاری نے یہاں پر اسماء ذکر کیے ہیں، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ آپ تو جانے جانا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو حروف تہجی کے اعتبار سے نہیں رکھا، کیونکہ آپ تو پوری کائنات پر مقدم ہے، تو ذکر میں بھی آپ کا نام مبارک مقدم فرمایا اور سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا۔ باب تسمیت من سمی من اہل بدر فی الجامع، یہ ان لوگوں کے ناموں کا بیان ہے جن
اہل بدر میں سے جن کا ذکر جامع میں یعنی صحیح بخاری میں کیا گیا ہے۔ وہ اسما کا میں ذکر کر دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں نام، کچھ مزید بتانا نہیں ہے، ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا نام النبی محمد بن عبداللہ الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر ممکن ہے، ویسے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ ہے، لیکن امام بخاری نے حرف تہجی کا اس میں بھی اعتبار کیا اس طور سے کہ سب سے پہلے سرکار کے نام سے پہلے النبی لے کر آ گئے، تو حروف تہجی کے اعتبار سے بھی ہو جائے گا۔ لیکن باقی ناموں میں اصل نام کا اعتبار کیا ہے؟ امام بخاری نے کنیت وغیرہ یا جن کے کنیت کے شروع میں حمزہ آتا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا، یاد رکھیے۔ بہرحال النبی محمد بن عبداللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلے نام ذکر کر رہے ہیں، ایاس ابن البکیر۔ ایاس اور ایاس حمزے کے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ صحیح ہے، اور بکیر یہ تصویر ہے، ایاس ابن بکیر۔ بلال ابن رباح، رباح تشدید بلکہ تخفیف رباح۔ مولا ابی بکر القرشی، بلال ابن رباح جو کہ ابی بکر قرشی کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی، حمزہ بن المطلب ہاشمی۔ حاتب ابن ابی بلتعہ جو کہ حلیف قریش، جو حلیف اور معین و مددگار تھے۔ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ قرشی، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ قرشی مشہور ہیں۔ حارثہ بن الربیع الانصاری، حارثہ بن ربیع انصاری۔ قتل یوم بدر، یہ بدر کے دن شہید ہوئے۔ وہو حارثہ بن سراقہ، انہی کو حارثہ بن ربیع انصاری کہا جاتا ہے، یہی حارثہ بن سراقہ ہے۔ کان فی النظارتی، یہ دیکھنے والے لوگوں میں تھے، یعنی وہاں پر میدان بدر میں پہنچے تھے، لیکن جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے تھے، ان میں تھے خبیب بن عدی الانصاری، خنیس بن حذافہ السہمی، رفاعت بن رافع الانصاری، رفاعت بن عبد المنذر، ابو لبابہ الانصاری، زبیر بن العوام القرشی، زید بن سہل، ابو طلحہ الانصاری، ابو زید الانصاری، سعد بن مالک الزہری، سعد بن خولہ القرشی، سعید بن زید بن عمرو بن نوفل القرشی، سہل بن حنیف الانصاری، زہیر بن رافع الانصاری، اور انہی کے بھائی و اخوہ، انہی کے بھائی عبداللہ ابن عثمان، ابو بکر الصدیق القرشی، عبداللہ ابن مسعود الحزلی، عبد الرحمن بن عوف الزہری، عبیدہ بن حارث القرشی، عبادۃ بن الصامت الانصاری، عمر بن الخطاب العدوی، عثمان بن عفان الغنی۔ خلفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتی، حضرت عثمان ابن عفان
ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں لے کر نہیں گئے، بلکہ خلفہ، ان کو چھوڑ دیا تھا پیچھے، علی ابنتہ، اپنی بیٹی پر، یعنی اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کی طبیعت خراب تھی۔ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، اور ان کے لیے ان کا حصہ سرکار نے مقرر فرمایا تھا۔ علی بن ابی طالب الہاشمی، عمرو بن عوف، عمرو بن عوف یہ حلیف و بنی عامر بن لبی، یہ بنی عامر بن لبی کے حلیف و معین و مددگار تھے۔ عقبۃ بن عمرو الانصاری، عامر بن ربیعہ العنزی، عاصم بن ثابت الانصاری، عویم بن ساعدہ الانصاری، عتبان بن مالک الانصاری، قدامۃ بن مزعون، قتادۃ بن النعمان الانصاری، معاذ بن عمرو بن الجموح، معاذ بن عمرو بن الجموح، معوذ بن عفراء و اخوہ، اور ان کے بھائی معاذ، مالک بن ربیعہ، ابو اسید الانصاری، مرارۃ بن ربیع الانصاری، معن بن عدی الانصاری، مستح بن اساسہ بن عباد، مستح بن اساسہ بن عباد بن المطلب بن عبد مناف، یعنی مستح، حضرت مستح جس سے ان کے تعلق سے اس سے پہلے حدیث گزری ہے۔ مقداد بن عمرو الکندی، وہی مقداد ابن اسود، یہ بنی زہرہ کے ہلال بن امیہ الانصاری، یہ کل 46 نام امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیے، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرا بھی ہے، اور باقی 44 نام صحابہ کرام کے ذکر کیے، اور 45واں جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا۔